اس کے بعد اہم ترین تعقیبات، بلکہ جتنی بھی تعقیبات بیان ہو جائیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب سے اہم اس کے اندر نمبر 1 جس کو تعقیب قرار دینا چاہیے وہ ہے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ تمام تعقیبات کے اندر سب سے افضل ترین تعقیب تسبیح حضرت زہرا۔ دیکھیے جو تسبیح، اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ؟ تسبیح کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو تسبیح موجودات ہیں، یعنی تمام اجسام بلا استثناء ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، جتنی موجودات ہیں، جتنی پروردگار نے خلق کی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان، ستارے اور سیارے، حتیٰ کہ جتنے چرند پرند آپ کو بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے نباتات ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ جتنے بھی حیوانات ہیں یہ جو کچھ بول رہے ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو ہر چیز کا ایک جس کو کہا جاتا ہے ایٹم جو ہوتا ہے، ایٹم کے جتنے چھوٹے چھوٹے سے ذرات ہیں وہ ہر وقت پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ خاموش سی ایک کائنات ہے، کائنات کے اندر کتنی خاموشی ہے، لیکن اس کے اندر نغمہ تسبیح ہر وقت گونج رہا ہے، اور ہم جیسے بے خبر لوگ اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمیں بظاہر خاموشی کائنات کے اندر نظر آتی ہے، لیکن ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ باقاعدہ ہمارے عالم گزرے آخوند کاشی یہ فرماتے تھے کہ میں روزانہ نماز فجر کے وقت مدرسہ فیضیہ کے درختوں کی تسبیح اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ تو جن کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے، جن کی سماعت برزخی کھلی ہوئی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان چیزوں کو سن بھی سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 بھی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ کوئی پتھر ایسا نہیں ہے، جو پتھر ہیں بلکہ پتھر خوف خدا سے پہاڑ کی چوٹیوں سے نیچے گر جاتے، یعنی پہاڑوں کے پتھر خوف خدا کی چوٹیوں سے زمین کے اوپر گرتے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مادیات والے جو ہیں، جو غرق ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حتیٰ کہ ہمارے چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو بھی کبھی کوئی دیوار بھی گرتی ہے، کوئی چھت گرتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہے، اس کی جو گرنے کی ایک آواز دھم سے جو آپ کو آتی ہے، یہ خود اس کی ایک تسبیح، یہ تسبیح ہے جس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر فرماتے تھے جانوروں کے منہ پر کبھی بھی نہ مارو، کیونکہ وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی آیا کہ تسبیح کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو آپ لباس پہنتی ہیں یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا، اللہ کی تسبیح۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ کو لباس دھونے کو دیا، کہا کہ اس کو دھو دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل ہی تو میں نے دھویا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ کپڑے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح رک جاتی۔ تو میلے کپڑے جتنی دیر، جب یہ ہے کہ گندے برتن نہ رکھے جائیں گھروں کے اندر، آپ سنتے نہیں ہیں کہ بہتر ہے کہ برتن صاف، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ماسی صبح کو آئے گی تو سارے گندے برتن جمع کر کے آپ رکھ رہی ہیں، وہ ان کی تسبیح رک جائے گی برتنوں کی۔ میلے کپڑے جتنے جمع کر کے رکھیں گے، ایک ہفتے بعد دھوئیں گے مثلا، ان کی تسبیح رکی رہے گی۔ تو میلی چیزیں یہ اللہ کی تسبیح نہیں کرتی۔ پیغمبر نے فرمایا میلے کپڑے اللہ کی تسبیح نہیں کرتے۔ اچھا، اب یہ تسبیح کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ کیا زبان حال سے ہوتی ہے یا زبان قال سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے زبان حال اور ایک ہوتا ہے زبان قال۔ مثلا آپ کسی سے کہتی ہیں کہ آج تو میں بہت تھک گئی، یعنی اپنی تھکاوٹ کا اظہار آپ نے زبان قال سے کیا، بتایا لوگوں کو میں تھکی ہوں، ورنہ بظاہر پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کو کہتے ہیں زبان قال۔ اور ایک ہوتی ہے زبان حال، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کل رات سوئی نہیں۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھیں بتا رہی ہیں، یہ زبان حال ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ آج تم بہت پریشان ہو،
چہرہ بتا رہا ہے، یہ زبان حال ہے، ورنہ چہرہ بولتا تو نہیں ہے، اس کو زبان حال کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تسبیح موجودات ہے، یہ جو تمام موجودات اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ کہ ان کی کیا کوئی زبان ہے یا زبان حال ہے؟ یہ زبان قال سے تسبیح کرتی ہیں یا زبان حال سے؟ اس میں مختلف علماء کے نظریات ہیں۔ بہرحال سب سے بہتر نظریہ یہ ہے کہ یہ موجودات جتنی بھی ہیں یہ زبان حال سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور زبان قال سے بھی کرتی ہیں، سنائی بھی ان کی تسبیح دیتی ہے، بس کان ہونے چاہیے جو اس تسبیح کو سن سکے۔ اور دیکھیے آج کل یہی سب چیزیں زبان حال اور زبان قال کے اندر، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ زبان حال اور زبان قال سے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی گیلیکسیز اور جتنے بکھرے ہوئے اجسام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول۔ اچھا، روایت میں ایک یہ بھی بات آئی ہے کہ صرف ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا یہ حضرت سلیمان کی پوری سلطنت سے بہتر، کیا کچھ حضرت سلیمان کی سلطنت میں نہیں تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اہمیت ہے ان کی کہ باقاعدہ کچھ غربا ایک دفعہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ یا رسول اللہ دولت مند تو ہم سے آگے نکل گئے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے ایک شکایت کی، وہ غلام آزاد کر سکتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ وہ حج پر جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی حج پر جانا ہے کہ خراجات ہوتے تھے، وہ حج کر سکتے ہیں، ہمارے لیے حج کرنا مشکل ہے۔ وہ صدقات کثرت کے ساتھ دیتے ہیں، ہمارے لیے صدقات دینا جو ہے بہت مشکل ہے۔ وہ اسلحہ خرید کر جہاد کے اوپر جا سکتے ہیں، ہمارے لیے اتنا پیسے ہمارے پاس نہیں کہ ہم اسلحہ خرید سکیں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ روزانہ اگر 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو تو یہ 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا۔ 100 غلام روزانہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر، یعنی جو پیغمبر نے چیز بتائی، اور جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ 100 اونٹ حج پر ساتھ لے جانے سے زیادہ افضل ہے۔ انسان حج پہ ایک جانور قربانی کا لے کے جاتا ہے، وہ 100 اونٹ حج پہ جس طرح قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائے اور وہاں پر اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اس سے بہتر۔ اور جو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس 100 گھوڑے راہ خدا میں جہاد کے لیے لے جانے سے افضل۔ اور جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے اس کا عمل تمام لوگوں کے اعمال سے افضل ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے یہ تمام چیزیں بتائیں۔ غریب غربا جتنے تھے خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیروں نے بھی اس حدیث کو سن لیا اور وہ بھی ان تمام اذکار کو بجا لانے لگے۔ اب غریب جو تھے وہ دوبارہ شکایت لے کے پیغمبر اسلام کے پاس آئے، کیا یا رسول اللہ وہ تو یہ اعمال سارے تو امیروں نے بھی کرنے شروع کر دی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ خدا کا ایک احسان ہے اور وہ جسے چاہتا ہے احسان مند بناتا ہے، وہ صاحب عظمت اور صاحب فضل ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ تو یہ جو تسبیح آپ پڑھتی ہیں، تسبیح حضرت زہرا، اس کے اندر یہ تمام کے تمام اذکار جو بھی آپ نے سنے جو اتنا فائدہ دلوانے والے ہیں، وہ اپنے خاص عدد کے مطابق وہ کتنے زیادہ فائدے آپ کو دلوا رہے ہیں۔ باقاعدہ جو تسبیح حضرت زہرا کا واقعہ جو ہر شخص نے سنا ہوا ہے کہ ایک دفعہ مال غنیمت کے سلسلے میں کچھ کنیزے اور غلام پیغمبر کے پاس آئے ہوئے تھے۔ تو اچھا دیکھیے، اس زمانے میں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی غلامی اور کنیزی یہ کیا ہے۔ اس زمانے میں کنیزی اور غلامی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ گویا ان افراد کی پرورش کی ذمہ داری قبول کرنا، انہیں پڑھانا لکھانا، انہیں ہر ہنر سکھانا، ان کو مہذب بنانا، اور یہ تمام کام جب انجام پا جاتے تھے تو معصومین کی سیرت یہ تھی کہ اس کے بعد غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے کہ اس قدر شہزادی مشق کا پانی بھر بھر کر لاتی تھیں کہ باقاعدہ
کاندھوں پر وہ مشق کو باندھنے کے لیے جو خاص قسم کا ایک چیز ہوا کرتی تھی، اس کے نشانات کندھوں پر آ گئے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو روٹیاں پکاتی تھیں مستحقین کے لیے، اور گیہوں کی جو پسائی ہوا کرتی تھی، تو اس سے لباس انتہا سے زیادہ گردآلود ہو جاتا تھا، اور اس روٹیوں کی پکائی میں جو آگ اور دھواں نکلتا تھا وہ اس حد تک زیادہ شہزادی کے لباس کو متغیر کر دیتا تھا کہ پورے لباس کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا تھا، اور چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت امیر سے دیکھا نہیں گیا اور کہا کہ آپ اپنے بابا کے پاس جائیے اور کنیز کی خواہش کریں کہ وہ آپ کو جتنا حق آپ کا ہے، جتنا حق دیگر صحابہ کا ہے، اتنا ہی حق آپ کا بھی ہے، تو آپ درخواست لے کر اپنے بابا کے پاس جائیے۔ حضرت زہرا گئیں اور ایک دفعہ تو بابا سے کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئی۔ پیغمبر کو پتہ چلا کہ شہزادی آئی تھی، تو پیغمبر اس کے بعد شہزادی کے گھر خود تشریف لائے۔ در سیدہ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، مسجد نبوی اور اندر جو حجرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک حجرہ شہزادی کا بھی۔ تو جا کر اپنی خواہش کا شہزادی نے بہرحال اظہار کیا، کہا بیٹی ٹھیک ہے، تمہیں کنیز چاہیے یا ایسی تسبیح سکھا دوں جو ملائکہ آسمانی کو بھی بہت پسند؟ بیٹی نے فوراً کہا بابا مجھے تسبیح عطا فرمائیے۔ پیغمبر نے تسبیح کا وہ طریقہ عطا فرمایا جو آج ہم سب لوگ نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھتے ہیں۔ شہزادی انتہائی خوشی کے عالم میں اس تسبیح کو لے کر گھر آئیں۔ حضرت امیر نے پوچھا کہ کیا کنیز کو ساتھ لائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابو الحسن اس سے بھی زیادہ بہتر چیز میں لے کر آئی ہوں، اور جب بتایا کہ بابا نے یہ والی تسبیح دی ہے، اس تسبیح کا ذکر سن کر حضرت امیر بھی خوشی سے نہال ہو گئے، اور ابھی کچھ ہی دن اس کو پڑھتے ہوئے تھے اس تسبیح کو کہ پروردگار نے حضرت زہرا کو وہ کنیز بھی عطا کر دی کہ تمام دنیا کے صاحبان اقتدار اور ملکاؤں کے نام آج آپ کو یاد نہیں ہیں، لیکن اس کنیز کا نام ہر مومن کے دل کے اوپر نقش ہے، فضہ۔ لوگ اس کنیز کا نام رکھنا سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کنیز کا ہاتھ شہزادی کے ہاتھ میں دیا اور ایک ہدایت بھی کی۔ ہدایت شہزادی کو نہیں تھی، اصل میں وہ شہزادی کی ماننے والیوں کو تھی کہ کنیز میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، مگر دیکھو پورا کام اس پر ڈال کر گھر کے کاموں سے غافل نہ ہو جانا۔ اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تم کو ایسی چیز دے رہا ہوں کہ جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، اور یقیناً اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر چیز ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو وہی چیز عطا کرتے، یعنی اس پوری کائنات میں تسبیح حضرت زہرا سے افضل کوئی بھی چیز نہیں۔ تو اب حضرت زہرا نے خود بھی اس تسبیح کو تعقیبات میں پڑھنا شروع کر دیا، اور پیغمبر اپنی اس بیٹی کی عبادت کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میری بیٹی تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور جب میری بیٹی عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور ملائکہ کو روشنی عطا کرتا ہے۔ جس طریقے سے ستارے اہل زمین کو روشنی عطا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے اے ملائکہ میری اس کنیز فاطمہ کو دیکھو جو میری عبادت میں مصروف ہے، اس کا بدن میرے خوف سے لرز رہا ہے اور انتہائی حضور قلب کے ساتھ یہ میری عبادت کر رہی ہے، انتہائی حضور قلب کے ساتھ میری عبادت اور میری اطاعت میں مصروف ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فاطمہ کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے امان دے دی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو شہزادی خود اس تسبیح کو پڑھا کرتی تھی۔ اچھا، اب اس تسبیح کو پڑھنے کا
ایک خاص طریقہ ہے جو کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. اور ایک طریقے میں اس کے برخلاف بھی ہے، یعنی اس کو الٹا کر کے تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر اور رائج طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. سب سے زیادہ افضل طریقہ بھی یہی، جس طرح آپ پڑھتی ہیں اسی طریقے سے پڑھیے. اس میں ایک مسئلہ صرف یہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں فقہی مسئلہ بھی بیان ہو جائے کہ شک آ جاتا ہے اس میں کہ ہم نے کتنی تکبیرات تمہیدات اس میں غلط ہو گیا، تحمیدات یا تسبیحات پڑھی ہیں. یعنی تکبیرات 34 مرتبہ اللہ اکبر، تحمیدات 33 مرتبہ الحمدللہ اور تسبیحات 33 مرتبہ سبحان اللہ. اچھا، جہاں پر آپ کو یہ شک ہو کہ کہیں میں نے کم تو نہیں پڑھ دی، تو اگر آپ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہوئی ہیں تو آپ کم پر بنا رکھ کر، مثلا آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا ہے یا 33 دفعہ پڑھا ہے، اور ابھی آپ الحمدللہ شروع نہیں کیا آپ نے، اس وقت شک ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ کم پر بنا رکھیں، یعنی سمجھیں گے 33 دفعہ پڑھا ہے، ایک دفعہ اور پڑھ کے 34 کا عدد مکمل کریں اور اس کے بعد الحمدللہ کی طرف جائیں. اور اگر آپ اس مرحلے سے آگے بڑھ کر اگلے ذکر میں آ گئیں، آپ نے الحمدللہ پڑھنا شروع کیا اور شک ہو رہا ہے کہ میں نے شاید اللہ اکبر 34 دفعہ نہیں پڑھا، اس صورت میں شک کی طرف توجہ نہ دیں. شک کی طرف توجہ، یہ اس وقت تھا مرحلہ شک پہ توجہ دینے کا کہ جب آپ اگلے مرحلے میں داخل نہ ہوئیں. لیکن جیسے ہی آپ نے اگلا ذکر پڑھنا شروع کر دیا، اگلے مرحلے میں آ گئیں، تو پچھلے جو ذکر کے متعلق شک ہو رہا ہے اس پر آپ توجہ نہیں دیں گے. اچھا، اگر یہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ انگلیوں پہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی، تو آپ پھر دل میں یہ نیت یہ کریں کہ جتنا معین عدد تھا وہ میں نے تسبیح حضرت زہرا کے طور پر پڑھا ہے، اور جو زیادہ پڑھ دیا ہے میں اس پر سے ہاتھ اٹھاتی ہوں. یعنی وہ ایک الگ سے ایک مستحب ذکر ہو گیا، وہ تسبیح حضرت زہرا کا پارٹ نہیں تھا. تو اس سے بھی کوئی فرق، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ارے ہم نے تو زیادہ پڑھ دیے پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دل میں اس وقت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ جتنے میں نے اس میں اذکار معین تھے وہ تسبیح کی طور پر میں کاؤنٹ کرتی ہوں، اور جو زیادہ پڑھتے ہیں اس پر سے میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی ہوں، یعنی وہ تسبیح کے طور پر نہیں تھے بلکہ الگ سے ایک ذکر خدا وہ شمار ہو جائے آپ کے لیے. تو اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ میں نے زیادہ پڑھ دی. نہیں، اگر پہلے تو یہ کہ یقین ہے کہ کم پڑھی ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر یقین ہے کہ میں نے کم پڑھی ہیں، وہ تو پہلے تو شک ہو رہا تھا نا کہ پتہ نہیں کم پڑھی ہیں یا نہیں، تو وہ جو شک کا مسئلہ آپ نے سنا. لیکن یقین ہے کہ کم پڑھی ہیں، تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جس کے بھی متعلق آپ کو یقین ہو کہ مثلا میں نے 34 دفعہ اللہ اکبر میں سے اتنے عدد کم پڑھے ہیں، تو ایک روایت میں ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اس عدد کی طرف جائے، اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف آئے. اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے کم پڑھی، اور اگر یقین ہے کہ اس نے زیادہ پڑھ دی ہیں، تو پھر وہی والا مسئلہ جو ابھی اس سے پہلے بھی بیان ہوا کہ یقین ہے کہ زیادہ پڑھ دی ہیں تو زیادہ پر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور کہے جو معین عدد میں نے تسبیح کے طور پر جو پڑھا ہے وہ تسبیح میں شمار کرتی ہوں، اس سے زیادہ ایک عام ذکر بن جائے گا. تو بہرحال ایک یہ بس اس میں اس طرح کے کچھ مسائل ہیں کہ شک کی صورت میں کیا کیا جاتا ہے. دیکھیے، اس میں ابھی بھئی کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کا ذکر یہ تو تھا زیادہ پڑھ دیا جائے تو کوئی بات نہیں، جتنی زیادہ پڑھ دیں. اس میں عدد کے اندر منحصر کیوں کیا گیا ہے اعمال اور اذکار کو، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے، عدد کی رعایت کے اندر بڑے بڑے اسرار پوشیدہ ہیں، بڑے راز ہیں اس کے اندر کہ 34 دفعہ کیوں ہے، 33 دفعہ کیوں ہے، اعداد کی اتنی اہمیت کیوں ہے. دیکھیے، خاص تاثیر بھی ہوتی ہے. آپ دیکھتی ہیں کہ آپ فون کے کتنے سارے زیادہ ڈیجٹس ہوتے ہیں، ایک بھی ڈیجٹ آپ نے اگر صحیح طور پر اس کو پریس نہیں کیا، ایک رہ گیا تب بھی فون نہیں ملتا ہے. چابی کے دندانے جو ہوتے ہیں اس میں ایک بھی اگر دانہ کم ہے یا دندانہ اس کی شکل ویسی نہیں ہے جس طریقے سے چابی کے تالے کے اندر لگتی ہے، وہ تالا کبھی نہیں کھلتا ہے. اسی طریقے سے اعمال اور اذکار میں عدد کی اہمیت. فاضل شوستری ہمارے عالم گزرے ہیں،
ان کی ایک کتاب ہے وفق المراد فی العلم الاوفاق والعادات، باقاعدہ ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کے متعلق یہ بات کہی کہ جو عدد ہے نا کہ اتنی دفعہ اس چیز کو پڑھا جائے، تو اس کی ایک مثال لکھی ہے، پانی کے اس حوض کی مانند ہے جس میں انسان غسل ارتماسی کا ارادہ رکھتا ہو، ڈبکی لگا کے جو غسل کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر پانی کی گہرائی کم ہے تو غوطہ لگانا دشوار ہوگا، بھئی پورا انسان غوطہ لگا ہی نہیں سکتا، پانی اتنا کم ہے نہیں، عدد آپ نے اگر کم کر دیے تو کبھی غسل ارتماسی رحمت خدا کے اس حوض کے اندر آپ پورے شرابور نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگر گہرائی بہت زیادہ ہو تو تالاب کی، یعنی عدد آپ نے ضرورت سے زیادہ پڑھ دیے تو ڈوب جانے کا خدشہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مثال دی ہے اس کی کہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کسی حوض میں غسل ارتماسی کرے، پانی کم ہوگا تو یا پانی کم ہوگا تو غوطہ نہیں لگا سکے گا، پانی بہت زیادہ ہوا تو ڈوبنے کے امکانات ہو جائیں گے، یا اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن اثر پذیری متاثر ہوتی۔ جیسے کہ آیت اللہ نخودگی کا عمل پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا کہ جناب وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی جائے۔ آپ نے کہا کہ بھئی کیا حرج ہے اگر میں ہم فیہا خالدون تک پڑھ لوں؟ نہیں، اس کی اثر پذیری متاثر ہوتی۔ علماء نے اسی کی مثال دی کہ مثلا اگر کسی شخص کو مثلا ڈائبٹیز ہے تو اس کو کوئی ایک معین دوا کھانی ہوتی، وہ میڈیکل اسٹور جا کر کہے ڈائبٹیز کی جتنی دوائیں ہیں ساری اس میں سے میں میڈیکل اسٹور سے نکال کر ایک وقت میں کھا لوں تو کیا ہوگا؟ موت واقع ہو سکتی ہے اس کی۔ دیکھا جائے تو اس نے ساری دوائیں ڈائبٹیز کی کھائیں، اس میں اس کا مرض شفا یاب ہونا چاہیے تھا، نہیں، انہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو کبھی جو کہا جاتا ہے کہ فلاں سورے کی فلاں آیت پڑھیں، آپ نے کہا پوری آیت پڑھنے کے بجائے پورا سورہ کیوں نہ پڑھ لوں، تو اس کی اثر پذیری متاثر ہو سکتی۔ پڑھ تو سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہے، آیات کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن جس خاص عمل کے لیے وہ مخصوص آیت ہی بتائی گئی ہے اس کو آیت کے طور پر ہی پڑھنا ہے، پورے سورے کے طور پر پڑھنا پھر وہ میڈیکل اسٹور والی مثال ہو جائے گی کہ اتنی ضرورت نہیں تھی۔ اور اس کی روایات کے اندر بھی آئی کہ باقاعدہ امام نے ایک دعا تعلیم کی، لوگ اسی وقت بیٹھے بیٹھے دعا کو پڑھنے لگتے تھے، ایک صحابی نے اس کے اندر بیدہ الخیر کا اضافہ کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ بے شک ہر خیر خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنا میں نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو، اس میں اضافہ کچھ نہ کرو۔ امام نے وہ مشہور جو دعا ہے یا مقلب القلوب والی، اس راوی نے یا مقلب القلوب قلوب والابصار کا اضافہ کر دیا۔ امام نے فرمایا یقیناً خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جتنا ہم نے کہا ہے فقط اتنا پڑھو، والابصار کا اضافہ نہ کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء جو فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بھائی کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم تشہد میں شہادت ثالثہ کا اضافہ کر لیں تو حضرت امیر کی گواہی تو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تمام چیزوں کا ہی فرق پڑ جاتا ہے کہ پروردگار نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اس کو آپ اپنے طور پر اس طرح سے اضافہ کریں، نہ صرف اثر پذیری چیزوں کی متاثر ہوتی ہے بلکہ کچھ مجتہدین کے نزدیک تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو عادات اذکار چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہی عمل کریں، اس کو اپنے طور پر بنانے کی کوشش نہ کریں، نہ اس میں کوئی اضافہ کریں اور نہ کمی۔ تسبیح حضرت زہرا کب پڑھنی چاہیے، کب پڑھیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کی بہت تاکید ہے، ہر واجب نماز کے بعد بھی تاکید ہے اور ہر مستحب نماز کے بعد بھی تاکید۔ اور امام فرماتے ہیں اگر ہر واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کو بجا لائے اس حالت میں کہ ابھی اس نے پہلو کو تبدیل نہ کیا ہو، یعنی اپنے دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں کے اوپر سے ہٹایا نہ ہو، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا۔ دوسرا موقع جو تسبیح حضرت زہرا کا ہے وہ ہے سونے سے پہلے۔ یہ ان افراد میں شمار ہو جائے گا جو اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرتے ہیں۔ قرآن میں ایسے افراد کی بہت زیادہ تعریف کی گئی جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، تو سونے سے پہلے جو افراد بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھ کر سوتے ہیں ان افراد میں ان کا شمار ہو جاتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور بہت بہترین فائدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص بندہ مومن بستر پر جاتا ہے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے،
اور شیطان بھی ایک آتا ہے اس وقت اس کو گمراہ کرنے کے لیے. فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو، اپنے دن کا اختتام خیر پر کرو اور رات کو خیر سے شروع کرو. اچھا، شیطان آ کر تاکید کرتا ہے کہ اپنے دن کا اختتام گناہ پر کرو اور رات کو گناہ سے شروع کرو. اچھا، اس کے اندر وہ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز فجر کو صبح کو نہیں اٹھیں گے. وہ بے نمازی خاص طور پر اس کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان کہتا ہے دن میں بھی تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کا اختتام بھی گناہ پر تم نے کیا ہے، اب اس رات کا جو شروعات ہے یہ بھی گناہ کے اوپر کرو، اور اس کا ارادہ کرواتا ہے کہ صبح نماز نہیں پڑھنی. اچھا، اب امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرشتہ یہ بات کہہ رہا ہے اور شیطان یہ بات کہہ رہا ہے، اگر بندہ مومن فرشتے کی بات کو تسلیم کر لے اور تسبیح حضرت زہرا پڑھ لے تو فرشتہ شیطان کو اسی وقت دور کر دے گا اور بیدار ہونے تک وہ فرشتہ اس بندے مومن کی حفاظت کرے گا، اور وہ فرشتہ ساری رات عبادت میں مصروف رہے گا اور خدا اس فرشتے کی تمام رات عبادت کا ثواب اس بندے مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. تو تسبیح حضرت زہرا سوتے وقت پڑھنا بے پناہ فائدے دلواتا ہے. تیسرا موقع تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کا خاص طور پر علماء اور بزرگوں کی قبور کی زیارت سے پہلے بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کی تاکید ہے. لوگ عام طور پر جیسے قم جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں اور دیگر علماء کے قبور کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے کی تاکید آئی. علماء اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر تسبیح کو پڑھنا، اور عمومی طور پر بھی انسان جو قبرستان جاتا ہے وہاں پڑھ کر تمام ارواح مومنین کو ہدیہ کر دے تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ سفر سے پہلے یا سفر سے پہلے پڑھنا بھول گیا تو سفر کے دوران تسبیح حضرت زہرا پڑھے، پورا سفر سلامتی کے ساتھ اس کا واپس آنے تک صحیح و سالم رہے گا. اور خاص طور پر ایک سوتے وقت برے خوابوں سے بچنے کے لیے تو بہت سے علماء نے تاکیدی مستحب قرار دیا ہے تسبیح حضرت زہرا کا پڑھنا. جن افراد کو برے خواب آتے ہوں یا وہ چاہیں کہ مجھے برے خواب نہ آئیں تو وہ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرا پڑھیں. واجب نمازوں کے بعد بھی بہت تاکید ہے، مستحب نمازوں کے بعد بھی بہت تاکید ہے. اور تسبیح کا پڑھنا خود الگ سے بھی ایک فضیلت ہے. دیکھیے جیسے قنوت ہے، قنوت الگ سے نماز سے ہٹ کر کوئی قنوت نہیں ہے، نماز کے اندر ہی صرف قنوت پڑھا جاتا ہے. 3 جو تکبیرات ہیں وہ تعقیبات نماز کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، ان کا تعلق بھی نماز سے. لیکن تسبیح حضرت زہرا مستقل خود بھی ایک عبادت ہے، یعنی اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھیں تب بھی تسبیح حضرت زہرا پڑھنا ایک الگ سے ایک مستقل عبادت شمار کی گئی. اور ویسے تسبیح حضرت زہرا ہے لیکن دیکھیں تو تمام چیزیں اللہ کی تسبیح ہیں. تسبیح حضرت زہرا کے نام سے لیکن تمام تسبیح اللہ کی. اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس تسبیح کو کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ قرآنی حکم پورا کر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اس کا شمار ذکر کثیر کرنے والے افراد میں ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں اور اتنی اہم ترین یہ تسبیح ہے کہ جس وقت صفین کی گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اس میں بھی حضرت امیر تسبیح حضرت زہرا اس وقت بھی انہوں نے فراموش نہیں کی تھی. اللہم صلی علی محمد. اور یہی وجہ ہے کہ امام 1000 رکعت سے زیادہ افضل اس تسبیح کو پڑھنا شمار کرتے تھے. 1000 رکعت سے افضل. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ وہ سنتی ہیں نا شہزادی کا وقت شہادت، جو اسما سے آخری الفاظ انہوں نے کہے تھے، اسما جب میری تسبیح کی آواز آنا